منڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم. پروگرام ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ ہفتے کا دن ہوتا ہے اور دن کے 3 بجے سب منتظر ہوتے ہیں کہ آج کی ملاقات کیا ہوگی. بالکل اسی طرح کہ دیکھیں یار آج ملاقات کس سے کراتے ہیں شعبے صاحب. کوشش تو میری یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بہت پہلے بتا دوں, مگر پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ میں پروگرام سے ایک دن پہلے کم از کم آپ سوشل میڈیا پر, فیس بک پیج پر, واٹس ایپ پہ اور تمام جگہ اسٹیٹس وغیرہ سب جگہ میں لگا دیتا ہوں جو ہمارے گیسٹ ہو جاتے ہیں, تو خبر تو دے دیتا ہوں میں. مگر پھر بھی وہ تمام لوگ کہ جو سوشل میڈیا سے کنیکٹ نہیں ہیں وہ پھر بھی منتظر ہوتے ہیں کہ شعبے صاحب کا پروگرام شروع ہوگا تو پتہ چلے گا کہ سسپینس کہ آج کون ہے ہمارے ساتھ. تو آپ کو بتائیں کہ اس پروگرام میں میں مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. اس میں تمام لوگ شوبز کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور شوبز میں بھی آپ کو بتاؤ کیٹیگریز بہت ساری ہیں جی. فرنٹ کے ایکٹرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, پھر اس کے علاوہ رائٹرز ہیں, پھر فلم ہے, فلم کے اداکار ہیں, فلم کے لوگ ہیں جناب, فلم کے ڈائریکٹر بھی ہیں, پھر فلم لکھنے والے بھی ہیں, سنگر بھی ہیں, میوزیشین بھی ہیں, پھر خاص طور پہ پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں, اس میں سوشل ورکر بھی ہوتے ہیں. تمام ہی لوگوں سے ملاقات آپ کی ہوتی آ رہی, سالوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ زندگی رہے آپ کی ہماری تو اس طرح ملاقات کرواتے رہیں گے. آج بھی میں جو ملاقات ہے وہ تھوڑی سی سب سے الگ ہے کیونکہ وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ دور چل رہا ہے اس وقت, آئی ٹی کا دور ہے, ڈیجیٹل دور چل رہا ہے اس وقت. ہر چیز کمپیوٹر پہ بیٹھ کے بڑی مختصر ہوتی ہے, بس بیٹھ کے فٹافٹ ایک آدمی بیٹھ کے سارے کام نپٹا لیتے ہیں. تو یہی چیزیں بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ پھر کہ جب آتی ہے بات اینیمیشن کی, موشن کی, تمام تصویریں تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, ہم تصویریں بن گئی, سب کچھ ہو گیا. ان تصویروں کو ہلانا بھی تو ہے, ان تصویروں کو بولنا بھی تو ہے. آپ کہتے ہیں کارٹون دیکھتے ہیں, کبھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار کیا زبردست, دیکھو وائس دیکھو یار, پورا لپسنگ کیسی ہو رہی ہے, کیا کارٹون ہل رہا ہے, کیا بول رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بھیجا دنیا میں, ہر انسان کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنا کر بھیجا ہے. وہ کوئی نہ کوئی کام اسے کرنا ضرور ہے اور اس کے لیے سارے سبب اور وہ اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے اور وہ سب کچھ ترتیب دے دیتا ہے. انسان چلتے چلتے اپنے ان جگہ پہنچ جاتا ہے. تو ایسی ایک شخصیت آج ہم نے سوچا کہ آپ سے ان کی ملاقات کروائیے. آپ نے بہت سارے جو ہے والٹ ڈزنی کے دیکھے ہوں گے پروگرام, دیکھے ہوں گے, بہت ساری ان کی فلمیں دیکھی ہوں گی. ان میں ہو سکتا ہے کہ کچھ جو وہ بتائیں وہ ہو سکتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں. تو ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر مقیم مرسلین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ ڈیزائننگ میں پی ایچ ڈی کی ہے اور پھر وی ایف ایکس کے آرٹسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ, بڑے زبردست موشن پکچرز کے ساتھ کام کیا, پھر والٹ ڈزنی کے ساتھ کام کیا. تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج بیٹھ کر ہم بھی کچھ کارٹون بازی کی جائے, کچھ موشن اپنی اور اس آواز میں ہلتی تصویروں میں کچھ اور موشن ڈالا جائے. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بلایا, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ڈاکٹر صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. کیا آپ کو مہنگ ہو سکتا ہے کہ, تو کیسے آپ خیریت سے؟ بہت بہت شکریہ یہاں پہ انوائٹ کرنے کا. سر تھینک یو. ہمیں خوشی ہے کہ آج آپ سے ملاقات ہو گئی ہماری, اور سمینا اسلم کا شکریہ جنہوں نے آپ تک ہمیں پہنچا دیا. بہت زبردست خاتون ہیں اور امیزنگ ان کا کام ہے, سب لوگ ہی جانتے ہیں. تو کیسے آپ مطلب کیا آپ کی, کیونکہ پتہ چلا مجھے جب یہ کہ تمام چیزیں آپ کی ماشاءاللہ, تو یہ سلسلہ کیونکہ ویسے بیسک کہ دیکھا جائے مطلب بیک گراؤنڈ سے دیکھا جائے تو میں کل وہاں سے تو آپ کا فیملی سے تو ایسے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کمپیوٹر سے, نہ ان چیزوں سے, نہ تو یہ اگر کہا جائے کہ میرے والد خطاط تھے تو ایک فنون لطیفہ, میرے تایا, دونوں تایا بھی خطاط تھے. ایک تایا پوری زندگی قرآن شریف لکھتے رہے اور دوسرے تایا ویژول آرٹسٹ تھے, ویژولائزر تھے. اور پاکستان کا جو سب سے پہلا روپیہ جو بنا تھا اس کے اوپر حامل حاضر وہ انہی کے ہاتھ میں, انہی کے ہاتھ سے لکھا ہوا. سبحان اللہ, یہ تو نئی بات پتہ چلی ہمیں. جی اچھا. تو وہ ایک طرح سے وہ خاندان میں ہم نے دیکھا کہ خطاطی ہماری 2 پھپھیوں نے بھی سیکھی, اور خطاطی جو تھی یہ بھی ایک بڑا خوبصورت آرٹ ہے, یو نو کہ ایک لائن کا ایک آرٹ ہے اور اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ خط رقہ, نستعلیق, دیوانی, شکستہ, خط سلس. تو یہ ایک اس طرح سے وہ میں دیکھتا بھی رہا. ابا کو بھی ہم نے اپنے تایا کو دیکھا جنہوں نے ہمیشہ بڑا خوبصورت خط سلس دہلوی ہمارے تایا کے ہی ون آف دوست کہ بھائی انہوں نے ہی شروع کیا. اچھا. تو دہلی سے تو وہ یہ چیزیں تو چلتی تھیں کہ ایک اسکل جو کرافٹ کہتے ہیں وہ چیزیں چل رہی تھیں. اور وہ پھر آہستہ آہستہ جب میں نے دیکھا, جب میں بڑا ہونے شروع ہوا تو میں نے کہا کہ یہ بڑا خوبصورت ہے. اور جب پہلی بار میں کمپیوٹر پہ بیٹھا تو ابا سے میں نے کہا کہ ایک ایکس ٹی, بڑے پرانے زمانے میں کمپیوٹر ہوتا تھا تو وہ آئی بی ایم کا,
وہ میں نے لے لیا تھا. اور پہلی بار جب میں نے اس میں لائن بنائی, ڈاٹس بنائے, سرکلز بنائے, تب مجھے پتا چلا کہ دس از اندر ڈومین کہ بھائی یہاں پہ, اور یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 84-85 کی. تو تب مجھے ایک نئی چیز میرے لیے کھلی کہ بھائی ہاں یہاں سے بھی کچھ کام کیا جا سکتا ہے. تو وہ اس طرح سے پھر کمپیوٹرز میں بیٹھا رہا, یہ سب چیزیں ہوتی رہیں, اور یہاں سے پھر شروعات ہوئی. یہ سلسلہ یہاں سے مطلب ڈاٹ ووٹ دیکھ کمپیوٹر سے آپ کا ذہن بنائیے. پھر اتفاق سے ہم لوگ 7 لوگ تھے جو نیشنل کالج آف آرٹ کی یہاں پہ کمپٹیشن ہوا تھا, تو وہ سلیمہ ہاشمی مجھے لاہور لے گئیں. وہاں پہ زیادہ عرصے تو نہیں رہا میں, اس کے بعد آئی تھنک 88 میں پھر میں یہاں سے چلا گیا تھا امریکہ. تو وہ ایک جب لاہور میں بھی, جب اسکول میں بھی دیکھا ساری چیزیں, یہاں پہ بھی مختلف جو چیزیں رہیں, کراچی اسکول آف آرٹ اس زمانے میں تھا, تو آنا جانا میرا بڑے ان لوگوں میں رہا کہ بھائی ہاں یہ فنون لطیفہ یا ایک آرٹ یا ایک اس میں اتنی خوبصورتی سے انسان جو ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو کرافٹ کرتا ہے, اس کے بارے میں سوچتا ہے یا کچھ کہنا چاہتا ہے. تو وہ ایک ہمیشہ رہا, کیونکہ وہ کہتے کہ ہر انداز تو الگ الگ ہو جاتے ہیں, مگر وہ انسان کے احساسات, اپنے احساسات کو کوئی اپنے لفظوں میں ڈال دیتا ہے, وہ کوئی اپنی لکیروں میں ڈال دیتا ہے. مصور اپنی جو وہ اسٹل جو بناتا ہے, جو پکچر بناتا ہے, وہ اس میں اپنے تمام جذبات اس میں وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. وہ تصویر بعض اوقات کہتے ہیں تصویر اسٹل ہوتی ہے, حالانکہ اس نے اسکیچ بنایا ہوا, مگر وہ اسکیچ بھی بول رہا ہوتا ہے. فیل اگر کرے تو لگتا ہے کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے یہ بھی. بالکل بالکل. تو یہ واقعی بہت بڑا فن ہے یہ, اور یہ فن مطلب آپ سے چلا, تو آپ جب اس کے بعد جب پھر آپ پاکستان 1889 میں چلے گئے یہاں سے. جی ہاں, میں پھر یہاں سے چلا گیا تھا. وہاں پہ جب میں پہنچا تو ایک فیلڈ اس زمانے میں بڑی شروع ہوئی تھی, اس میں انڈسٹریل ڈیزائن. تو انڈسٹریل ڈیزائن میں بیسیکلی اٹس اے ملٹی ڈسپلنری فیلڈ. تو اس میں وہاں پہ انٹیریئر ڈیزائن میں پھر میں نے انڈر گریجویٹ کیا. اچھا. اور اس میں پھر ہم نے مختلف سائیکالوجی, سوشیولوجی, اینتھروپولوجی اور اگونومکس اور اینتھروپوموٹکس ڈفرینٹ ٹائپ کے, کیونکہ وہ ایک ریٹیل انوائرمنٹ کا ایک پوری انٹیریئر ڈیزائن چل رہی تھی. تو وہ اس کے بعد پھر چیزیں اور ماسٹرز کے اندر اور کمپیوٹر گرافکس میں ہم چلے گئے, کیونکہ کمپیوٹر گرافکس میں وہاں پہ جو ہمارا ایک سیٹ اپ تھا وہ اس طرح کا تھا کہ وہ بالکل وہ سیٹ اپ تھا جو کہ ہالی ووڈ میں تھا. حالانکہ میں تھا اوہایو میں, مگر وہ بڑا ایزی تھا ہمارے لیے. پورا ایک ان کا انفراسٹرکچر بچھا ہوا تھا اور اس میں سارے وہ کام ہو رہے تھے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وین جوراسک پارک بول رہا ہوں, تو میرے پاس کرمسن کمپیوٹر تھا, وہی کمپیوٹر تھا جو جوراسک پارک میں یوز ہوا. اچھا واہ. وہی اسکول کے اندر انہوں نے ڈونیٹ کر دیا. تو وہ سلیکون گرافکس کے کمپیوٹر تھے, رسک بیس پروسیسنگ تھی, بہت ہی زبردست اس کی اسپیڈ تھی اس زمانے میں. اب آپ حیران ہوں گے شوبی صاحب کہ وہ کمپیوٹر آپ کے وہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ ایک ریفریجریٹر کے برابر. اچھا. ہاں, اب ڈیپ فریزر کے برابر. اب وہ ڈیپ فریزر کا برابر کمپیوٹر اس وقت آپ کے موبائل میں دیکھیں گے کہاں سے کہاں دنیا, کہاں سے کہاں, مطلب کتنی مطلب اسمارٹ ہو گئی ہوتے تھے. اور وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا کہ اب تو ابھی ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے, سب کو ایل ای ڈی یا جو بھی ہے ہم لگاتے ہیں دیکھتے, مگر ان فیوچر تو کہہ رہے وہ چیز ہے کہ آپ بالکل ایئر میں اپنی یوں کریں گے اور سامنے دیکھ رہے ہوں گے, بیٹھ کے ہوا میں دیکھ رہے ہوں گے یہ تصویر, سب کچھ آنے والی ہے. کیونکہ وہ ابھی اچھا پتا ہم یہ چیزیں ہمیں یہ ساری چیزیں یقیناً آئیڈیا, یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ساری ایڈوانس میں ہمیں فلموں میں ہالی ووڈ کی وہاں کی فلم نظر آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ وہ مطلب کانسیپٹ وہی ہے آنے والا. بالکل بالکل. کہ اس کی وہ کہتے کہ آئیڈینٹیفیکیشن مل رہی ہے کہ آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہونے والا ہے. اور بڑی عجیب و غریب دنیا ہونے والی ہے. جس انداز سے ٹیکنالوجی, وہ جو ان کا ایک لا ہے نا کہ مورس لا, وہ سب جا چکا ہے ایکسپونینشلی. پتہ نہیں کس طرح سے تیزی سے ہر روز کچھ نہ کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور یہی چیز سب صرف موشن پکچرز میں نہیں بلکہ ہماری زندگی میں چینجز آنی شروع ہو گئی, مطلب اور بلکہ ہو گئی ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چائے ہے اگر یہ ٹھنڈی ہونے لگی ہے تو یہ ہمیں شاید اس طرح کے مختلف پاٹس آنے والے ہیں جو کہ بلوٹوتھ سے کنیکٹڈ ہیں, اور وہ ہمارے موبائل پہ سب بتا رہے ہوں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں. اور یہ انفیکٹ اس کا جو مٹیریل ہے وہ بھی نینو ٹیکنالوجیز جو اس وقت نئی آنے والی ہیں وہ بھی بڑے زبردست انداز سے ہم سے کمیونیکیٹ کرنی شروع کر دیں گے. مٹیریلس انفیکٹ ہم سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے. تو جینیٹک انجینئرنگ, نینو ٹیکنالوجیز, بگ ڈیٹا اور اے آئی,
یہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب و غریب دنیا ہمارے لیے کریٹ کرنے والا ہے، جس کے اندر شاید اتنی خطرناک سونامی آئے گی کہ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا. تو آئی تھنک کہ میں ہمیشہ، چونکہ انٹینجبل ہیریٹیج وہ میرا سبجیکٹ بھی رہا ہے، کہ اپنے آپ کو سنبھالنا بڑا ایک امپورٹنٹ ایک آگے کے لیے کس طرح سے ہم بھی خود ہیں. یو ہیو ٹو بی یور سیلف اینڈ دین یو کین. ادروائز اگر آپ نے دیکھیں سونامی میں ڈوب جانا تو صحیح ہے، مطلب یہ تیرنا تو صحیح ہے، مگر ڈوبنا نہیں چاہیے. تو وہ تیرنا آنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ مطلب تیرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کیونکہ وہ اب آ رہی ہے. ہاں مجھے تیرنا ہے، مطلب ڈوب گیا تو کہانی ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی، کہانی وہ دی اینڈ ہو گئی نا. وہ تو پھر بچے کچھ تیرنا، کیونکہ آپ تیریں گے تو پتہ چلے گا نا، آگے تیریں گے تو پتہ چلے گا. اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس سے بچ جائیں گے، تیرنا پڑے گا. بالکل. چلیے ایک چھوٹی سی بریک اپ لیتے ہیں، 3:15 ہو چکے ہیں. دیکھیں وقت کیسے ہوئے، تھوڑی سی بھی تو کہانی بڑی. بہت ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. آپ اس وقت یہ ملاقات دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. سن تو یہ کہنا اب FM 100 پاکستان کے ریڈیو سے رہیں، اور کراچی اسٹیشن سے میں آپ سے مخاطب ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کو، ہمارے اس پروگرام کو آپ ویڈیو پر بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اور ویڈیو کے لیے آپ یقیناً جو ہے وہ FM 100 پاکستان کے فیس بک پر آفیشیل پیج پر آپ بھی جا سکتے ہیں. اس کے لیے FM 100 پاکستان کے یوٹیوب چینل پہ بھی جا سکتے ہیں. میرے پیج پر موجود ہے تو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. غرض ہے کہ جہاں آپ موجود ہوں گے ہم وہیں آپ کے لیے پہنچ جائیں گے، اور پہنچ چکے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مکی مرسوی. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، AI تو اس وقت ہمارے یہاں پتہ AI تو آ ہی چکا ہے نا اس وقت. اب تو مطلب AI کی بیچاری کتنی، میں کہتا ہوں مٹی پلیت کرنا ہی ہوگا. ہمارے یہاں کتنی مٹی پلیت ہو چکی ہے اب تو. مطلب وہ چھولے والا بھی جو ہے AI میں بنا کے جو ہے نا وہ اس پہ چھولے بیچ رہا ہے، پلاؤ بیچ رہا ہے، سب یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں. تو اچھا ہمارے پتہ ہے سسٹم، پتہ ہمارے یہاں یہ چیزیں تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو پازیٹیولی اس کا استعمال ہمارے کم ہو جائے، نیگیٹیولی بہت بڑا اس کا استعمال ہو جاتا ہے. ہمارے لوگ دوڑ پڑتے ہیں اس چیز کو لے کے، یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہمارے یہاں. ہاں دیکھیے، اب ایک ٹیکنالوجی آئی ہے، یہی نہیں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں. اگر کوئی چیز آتی ہے تو یقیناً کچھ ری ایکٹیو مائنڈز بھی اس میں شامل ہو جاتے. اور آپ دیکھیں گے موشن پکچرز میں بھی اس طرح کی چیزیں اب بڑی زبردست آنی شروع ہو گئی ہیں. اب ڈیپ فیک ایک وہ ہے، اس میں ایک طرف پازیٹیو بھی کام ہو رہا ہے اور دوسری طرف نیگیٹو بھی کام ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک نیگیٹو نیوز کو یا ایک غلط نیوز کو وہ پھیلایا جا رہا ہے اس سے. اسی طرح سے AI آڈیو میں بھی یوز ہو رہا ہے. میری آواز اگر وہ تھوڑا سا بھی لے لیں کلپ، اور وہ میری آواز میں ہی وہ بنا کے آپ سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر. بالکل ہو رہا ہے. یہ ایپلیکیشن آ چکی ہیں اور بڑی عجیب و غریب تیزی سے کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر. اور مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہی چیزیں میڈیکل ٹیکنالوجیز کے اندر، ٹریولنگ کے اندر اور مختلف انڈسٹریز کے اندر یہی کام جو ہو رہا ہے وہ بڑا پازیٹیو بھی ہو رہا ہے. تو ایسا ہے کہ گاڑی آپ کے پاس ہے، آپ کی مرضی کہاں لے کے جائیں گے. تو وہ کہیں آپ ایک ڈگر پہ لے جائیں جو بڑی کھائی میں جا رہی ہے، ورسز ایک بڑا اچھا پیو روڈ ہے جہاں پہ آپ جا سکیں. تو میری تو یہی دعا ہے کہ یہ اچھی طرح سے ہم سب کے لیے کیٹر کرے، ہمارے سب کے کام آئے اور انسانیت کے لیے کام آئے. اچھا والٹ ڈزنی وغیرہ میں موشن میں جو آپ نے جب کچھ جو فلمیں کی ہیں جن میں کام کیا، کون سی تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو تھوڑا بتائیں تھوڑا سا اس میں کیا جو آپ کی اس میں پرفارمنس رہی ہے. اچھا وہ اصل میں ہوا یہ کہ جب میں گریجویٹ میں نے ختم کیا تو میں ماسٹرز کرنے کے بعد میرا زیادہ تر کام میرا جو تھا وہ ہاتھ کا کام تھا، بینگ اے پروڈکٹ ڈیزائن. تو وہ میں وہ لے کے، اور میرا جو ڈیجیٹل کام تھا وہ بھی میرے پاس تھا. تو وہ لے کے میں نیو آرلینز میں ایک ایگزیبیشن میں گیا تھا، سی گراف کہتے ہیں، SGGRAPH. تو وہاں پہ میں اتفاق سے میری ملاقات ہوئی والٹ ڈزنی والوں سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنا کام دکھائیے. تو میں آئی واز ویری ایکسائٹیڈ، میں نے کہا کیا کیوں نہیں، اپنا کام ضرور دکھانا چاہیے. تو میں نے وہ ڈیجیٹل کام اس زمانے میں تو آپ کو پتا ہے نا کیسٹس ہوتے تھے، تو وہ میں نے لگا کے ان کو وہاں پہ دکھانا شروع کر دیا. تو وہ ہنستے ہوئے انہوں نے کیسٹ نکال کے انہوں نے ادھر پھینک دیا. تو وہ میرے لیے بڑی ایک عجیب و غریب بات تھی. اتنا محنت سے کام کیا ہوا کام ہو انہوں نے اٹھا کے پھینکا. تو کہنے لگے کہ وہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ کا کام دکھائیے.
تو میں جلدی سے اپنے ہوٹل بھاگا, وہاں سے میں اپنا کام اٹھا کے لے کے آیا, بڑی مشکل سے وہ سارا, تو میں نے وہ دکھانا شروع کیا. تو وہ تب آ کے مجھے پتا چلا کہ وہ بیسیکلی ٹولس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے یو آر سالونگ پرابلمس اینڈ ہاؤ ڈو یو سالو پرابلمس اینڈ واٹ از یور مائنڈ باڈی اینڈ ہینڈ کوآرڈینیشن. تو وہ ایک اس طرح کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ, تو انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ نہیں, آپ کا کام ایسا ہے کہ ہم آپ کو لاس اینجلس بلاتے ہیں. تو نیو آرلینز سے انہوں نے لاس اینجلس بلایا. اچھا. تو پھر جارج آف جنگل, میں نے جارج آف جنگل, فلبر, آرمیگیڈن, ڈیپ رائزنگ, اور پھر فائنل فینٹیسی میں نے ہوائی میں اسکواڈ USA کے ساتھ کی. تو اور ساری موویز تو میری والٹ ڈزنی کے ساتھ تھیں, مگر یہی ایک مووی تھی جو 3.5 سال تو میں لاس اینجلس میں رہا, مگر 3.5 سال میں ہانولولو ہوائی میں تھا اسکواڈ USA کے ساتھ, جو فلی ڈیجیٹل ایک مووی بنا رہے تھے. تو وہ اس طرح سے یہ ساری چیزیں تو سارا. اچھا, وہ جو یہ جو آپ نے وہاں ان کے ساتھ جو کیا فلابر اور یہ تھوڑی, تو ان میں کیا آپ کے کیا کام اچھا دیکھیں, وہ یہ کہ مجھے شروع سے ہی اتفاق سے وہ لوگ وہاں پہ ملے جو نیچرل فنومینا پہ کام کر رہے تھے. ڈسٹ ہے, ڈبری ہے, کلاؤڈس ہے, ڈیفارمیشنس ہیں, اسپارکس ہیں, فائر ہیں, اور یو نیم اٹ, جو ہماری جو نیچرل فنومینا ہے اس کی ڈپکشن کس طرح سے. اچھا ہوا یہ ایسی کہانی سنو کہ جب ہم آرمیگیڈن میں تھے, تو آرمیگیڈن کی جو ایک پوری ٹیم تھی, یہ وہی فلم ہے جس میں 2 شٹلز جو ہیں وہ جا رہی ہیں, اور جیری بروکہیمر اور مائیکل بے کی فلم ہے. مائیکل بے ڈائریکٹر ہیں, جیری بروکہیمر پروڈیوسر ہیں, اور مائیکل بے اکثر آتے رہتے تھے, پورے ہم لوگ کے ساتھ بیٹھتے تھے, ساری چیزیں باتیں ہوتی تھیں ان سے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 2 شٹلز ہمیں بنانی تھی. اب یہ وہ دور تھا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 96-7 یہ وہ دور تھا شعبی صاحب کہ جب ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز آئی نہیں تھی, فلم میں آئی نہیں تھی, اتنی امبیڈڈ ہو نہیں پا رہی تھیں. تو وہاں پہ پائرو ٹیکنیشینس جو تھے, پائرو ٹیکنیشینس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گیسز کے سلنڈر لاتے ہیں بلڈنگ کو اڑانے کے لیے. اس سلنڈرز میں مختلف کلرز ڈالتے ہیں, اور پھر وہ ٹریگر کرتے ہیں اس سے, اور پھر وہ پوری بلڈنگ پھاڑ دیتے ہیں. تو بڑا مہنگا کام ہے, ظاہر ہے آپ کی پوری بلڈنگ پھٹ رہی ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور وہ بہت ہی مہنگا چارج کرتے تھے. پھر اس میں جتنے بھی ماڈلز بنتے تھے, تو والٹ ڈزنی کا ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس تھا جہاں پہ بہت سارے ماڈلرز تھے جو کہ ماڈلز بناتے تھے, ووڈ سے, کرافٹ سے, سارے ان کے وہ تھے. اب یہاں پہ ایک ریس شروع ہو گئی شعبی صاحب. وہ ریس یہ تھی کہ ہم ایک شٹل بنائیں گے, آپ ایک شٹل بنائیں. آپ کی شٹل پوری ڈیجیٹل ہوگی, ہماری شٹل جو ہے وہ پوری 20th اسکیل ماڈل ہوگا. تو ہماری جو ٹیم تھی 10-15 لوگوں کی, ہم نے وہ چیلنج لے لیا. تو وہ پھر ہوا یہ کہ بڑا بعد میں افسوس بھی ہوتا رہا کہ ہم نے وہی کام کر کے دکھایا انہیں جو کہ وہ لائف ایکشن سے کر رہے تھے. اور وہاں سے سب ٹیک آف ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ وہاں سے بڑی خراب بات یہ رہی کہ ان بیچاروں کو جاب چھوڑنی پڑی, کیونکہ ظاہر ہے والٹ ڈزنی نے دیکھا کہ بھائی 5-10-15 لوگ جو ہیں یہ وہی کام کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اتنے کم پیسوں میں کر رہے ہیں, اور اتنا کنٹرولبل کام ہے ورسز اتنی بڑی وہ کرنا. وہاں سے پوری ہالی ووڈ انڈسٹری جو تھی, ہم ہی نہیں اور بھی اسٹوڈیو میں یہی اسی طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں. تو وہ ایک نیا فنومینا شروع ہو گیا. یہ وہی دور تھا جب ٹائٹینک بن رہی تھی, وہ ایک وینس بیچ کے اوپر ایک پروڈکشن ہاؤس ہے, ڈیجیٹل ڈومین, وہاں پہ وہ بن رہی تھی. تو وہ وہاں پہ کمپلیٹلی پھر پورا ایک بہت بڑا یوں سمجھنے کہ ایک ریلا آیا, ایک طرح سے پورا ریولوشن, یوں سمجھنے کہ پوری دنیا چینج ہو گئی فلم میکرز کے لیے کہ ارے یہ کیا, دس از سم تھنگ کمپلیٹلی نیو. ہاں, وہاں سے پھر چیزیں ہونی شروع ہو گئیں کہ بھائی یہ. تو خیر وہ آرمیگیڈن کے بعد میرے پاس کچھ ٹائم تھا, تو وہ اتفاق سے ایک فلم بن رہی تھی ہوائی میں, فلی ڈیجیٹل فلم. اچھا, اس کا نام تھا فائنل فینٹیسی. جہاں تو اس کے جو ڈائریکٹر جو تھے وہ ساکاگوچی سان تھے, انہوں نے سے پہلے گیمز بنا رہے تھے. اچھا, تو وہ گیمز بناتے بناتے انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں اب ہم فلم بھی بنائیں گے. تو انہوں نے بڑی زبردست ایک ریولوشنری انہوں نے ایک کام شروع کیا, اور اس میں فلی ڈیجیٹل, اور بہت سارے آرٹسٹ آل اوور دا ورلڈ انہوں نے انوائٹ کیے اور ان کو وہاں پہ رکھا. ان کو بڑی اچھی طریقے سے ہم لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے, وہ ساری چیزیں تھیں. تو وہ فلم کا اس طرح سے وہ فائنل فینٹیسی 3.5 سال RGB ڈارکنیس کے اندر, وہ بھی ہوائی میں گزارنا پڑا. تو وہ
پھر وہ کیسا رہا, بنی کیا ہوا اس کا وہ؟ ہاں اصل میں فلم تو بنی, فلم نے بڑا ایک ریولیوشنری, اس نے ایک پورا گراؤنڈ بریکنگ ایک چونکہ فلی ڈیجیٹل اس میں انسان تھے, اور ان کے جو ایکٹرز تھے سارے ڈیجیٹل تھے, سارا انوائرمنٹ تھا اس میں, ڈسٹ ڈبری کلاؤڈ ڈیفارمیشن اسپارکس اور یو نیم اٹ, سو مینی امیزنگ اس کے اندر ویژول افیکٹس ہماری ٹیم نے ڈالے. اچھا اس میں ٹیم ہوتی ہے نا, ایک ویژول افیکٹس ہیں اس میں, ایک ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ ہے, کمپوزٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ساری چیزیں. تو ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا وی ایف ایکس کا, مگر ہم سب چیزوں کو ٹچ بھی کرتے تھے. مگر فلم میں ایک چیز جو ڈرا بیک مجھے, وہ میں ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ فلم اصل میں فلم نام ہے کہ آپ ایموشنز کریٹ کرتے ہیں. وین یو گو دیئر ان اے سینما, دین یو, اگر آپ یہاں ادھر دیکھیں, رائٹ پہ دیکھیں, لیفٹ پہ دیکھیں, تو آپ کو کوئی ہنستا ہوا ہے, تو کوئی رو رہا ہے, تو کوئی گھبرا رہا ہے, تو کوئی ڈر لگ رہا ہے اسے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے ویژول اسکرین کے اوپر. تو وہ اصل میں فلم وہ ہے, ایک یہ. دوسرا فلم کیا ہے, وہ یہ کہ اینٹیسپیشن, واٹ از اباؤٹ ٹو ہیپن ناؤ, وہ ایک بہت دوسرا اس کا ایلیمنٹ ہے کہ وہ تاکہ انسان انٹیکٹ رہے, اور وہ یہ بھول جائے کہ کتنے پاپ کارن کھائے. بالکل صحیح ہے. وہ یہ بھی بھول جائے کہ کتنا سوڈا پی لیا اس نے. تو یہ ایک فلم کا یہ فنامنا جو ہے وہ اگر فلم میں نہیں ہے تو وہ فلم اتنی سکسیسفل نہیں ہوتی. اور یہی سچویشن رہی فائنل فینٹیسی کی, کیونکہ اس میں وہ انگریڈینٹس میں وہ کچھ چیزیں مسنگ تھیں, اور وہ فلم اس انداز سے فلم نہیں بن سکی. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت بھی وہ میوزیم کا حصہ ہے ہالینڈ میں, کہ there was a very first motion picture film which is completely fully computer generated film. ایک اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں کہانی سناؤں اس کی. جی بالکل, ہمارے سننے والے بالکل جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ تو یقین یہ ضرور کہانی سننا چاہیں گے. تو وہی وہ ہوا یہ کہ میرے پاس ایک شاٹ آیا, اور وہ شاٹ تھا کہ اس میں ایک شٹل جو تھی وہ آتی ہے بلڈنگ کے اوپر, وہ ہٹ کرتی ہے, اس کے بعد وہ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان کو بھی مارتی بھی جاتی. صحیح ہے. تو میرے پاس یہ شاٹ تھا, ہم لوگ میں بیٹھے ہوئے تھے, میرے ڈائریکٹر نے مجھ سے کہا کہ بھائی دیکھو دس از اٹ, اب تمہیں دکھانا ہے کیا کرنا ہے. میں نے بڑا محنت کرا کے اس کو بڑی خوبصورت انداز سے اس کو میں نے شٹل کو بلڈنگ کی چھت کے اوپر مارا, اور 5-6 لوگوں کو اس کو دبا دیا, مارا, یہ جو بھی کچھ رگڑتے ہوئے کانکریٹ کو چھاڑتی ہوئی, وہ جو تھی وہ بڑی مزیدار کام اس کے اندر وہ میرا رہا. تو وہ بٹ واٹ ہیپن یو نو وٹ, کہ یہ کولمبیا پکچرز کی تھی. تو جب یہ شاٹ وہاں پہ گیا تو انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دیا. میں بڑا حیران کہ بھائی اتنی 2-3 ہفتے لگا دیے اور اتنا سارا کام, اور یہ شاٹ کیوں ریجیکٹ ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ چونکہ یہ PG-13 فلم تھی, اچھا آپ اس میں اس انداز سے انسانوں کو نہیں مار سکتے. تو وہ جو تھا دوبارہ میرے پاس آئی. اب وہ جب دوبارہ آئی تو اس کو ہم کہتے ہیں CBB, could be better. اچھا, تو وہ جو CBB کا ٹائٹل ہے وہ بیسیکلی پروڈکشن ہاؤس کے لیے تو اچھا ہوتا ہے. اچھا, وہ یوں اچھا ہوتا ہے صرف پیسے بناتے ہیں, پیسے دوبارہ پیسے بن رہے ہیں. بینگ این آرٹسٹ وہ ایک ہوتا ہے یار اتنا کام کیا تھا, ساری چیزیں چلی گئی. خیر وہ پھر میں نے دوبارہ کیا, اس کے بعد اس کے اندر وہ جو فائر کے ایلیمنٹس تھے وہ ہم لوگوں نے, ہمارے پاس وہ کلپ آرٹس تھے, کلپ آرٹ سے مطلب وہ اس کے فوٹیج تھے, اور وہ فوٹیج ہم ڈال رہے تھے. وہ دوبارہ بھیجا ہم نے, وہ دوبارہ گیا تو واپس آیا, وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں, چونکہ اس کی USP یونیک سیلنگ پوائنٹ یا اس کا ایک ٹیگ لائن یہ ہے کہ فلی ڈیجیٹل, تو آپ جائیے ریسرچ کریں. اچھا یہ وہ زمانہ تھا شوبی صاحب کے زمانے میں, اب تو یہ کہ بٹن دبائیں تو فائر, بالکل سب تو یہی ہو رہا ہے. اب تو اس زمانے میں تو کچھ بیرن گراؤنڈ تھا, کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو پھر ہم دوبارہ R&D میں گئے, ریسرچ میں جا کے دوبارہ ڈیجیٹل فائر کریٹ کی گئی, اور پھر اس کے ایلیمنٹ کو امبیڈڈ کر کے پھر وہ شاٹ کو اپروو کروایا گیا. تو وہ جو آپ شٹل کا جو شاٹ ہے وہ اس میں لوگ نہیں مر رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر پھر میں نے یہ کیا کہ شٹل جب ہٹ کرتی ہے تو وہ ٹمبل کرنا شروع کر جاتی ہے, لوگ ڈک کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ایک ساری چیزوں مطلب کیونکہ PG-13 تھی, اس وجہ سے انہوں نے کہا اس حساب سے یہاں لوگوں کو مطلب بڑوں کو مارتے ہوئے نہیں دکھانا, بچے دیکھ رہے ہیں تو بچوں کو ایلیمنٹ اچھا نہیں پڑے گا. تو صحیح بات ہے یہ. چلے بڑی خوبصورت بات ہے. کچھ میسج ہم شامل کرتے ہیں, کمنٹس یہ جو کہ ہمیں فیس بک پر ہمیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت. عامر اقبال ہمیں دیکھ رہے ہیں. عامر اقبال تھینک یو ویری مچ, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر اقبال آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں, اور آپ عموماً دن میں تو سیٹرڈے کا شو ہوتا ہے کیونکہ سیٹرڈے آف ہوتا ہے, تو آپ دن میں ہمیں تو بہت شکریہ عامر اقبال آپ کا. سعید احمد صاحب بہت شکریہ, کہتے ہیں السلام علیکم شوبی صاحب, کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کہ آپ خیریت ہوں گے. الحمدللہ خیریت سے, اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, آمین. بہت شکریہ. اور معزز مہمان کو بھی
کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی، موزن کو بھی جی. اور اس کے بعد نصیر احمد بھٹی، یہ ہمیں پرتگال سے دیکھ رہے ہیں ہمیں. دیکھیں بات چل نکلی، دیکھیں کیسی نکلتی ہے. تو اب سوشل میڈیا سے یہ چیزیں تھوڑی سی ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا. تو یہ ہمیں دیکھنے ہیں پرتگال میں. کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. پرویز بخشی صاحب بہت شکریہ آپ کا. کہتے ہیں السلام علیکم اجمل بھائی. وعلیکم السلام جی. ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں، یکلا شد دو شد، آج یک شد نہیں 2 شد ہیں جی. تو اور اس کے ساتھ نصیر خان ہمیں شارجہ سے دیکھ رہے ہیں یہ، اور کہتے ہیں السلام علیکم آج کے گیسٹ کو خوش آمدید جی. بہت بہت شکریہ. یہ ہمیں شارجہ سے دیکھتے ہیں ہمیں ماشاء اللہ ریگولر میں. اور عمر ریاض صاحب جو یہ مانچسٹر UK سے دیکھ رہے ہیں ہمیں. بہت خوب بہت خوب. اور یہ ماشاء اللہ ٹھنڈ ہوگی وہاں پہ بھائی. عمر ریاض صاحب بتائیں ٹھنڈ تو ہوگی، لازمی ٹھنڈ ہوگی. یہاں تو ٹھنڈ آئی تھی، ایک جھونکا دے کے چلی. موجود ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر مقیم مرسلین صاحب. اور عمر ریاض صاحب کہتے ہیں جناب کیا کہتے ہیں، سلام شوبی بھائی اینڈ ڈاکٹر صاحب، ویری انٹرسٹنگ جو ہے کنورسیشن سر. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اور کہتے ہیں ارماگیڈون جو واز اے گریٹ مووی جی. شکریہ. انہوں نے دیکھی ہوگی غالباً جبھی تو بھائی. اور اس کے بعد کہتے ہیں اٹ واز ٹو یسٹرڈے وین آئی اسٹارٹ ورک ٹوڈے آئی ول ٹرائی ٹو اوائڈ ٹو گو آؤٹ. وہی ٹھنڈ کی وجہ سے وہاں پر جو سارے بھائی بالکل. تو بہرحال جی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کال کرنا چاہیں پروگرام میں تو 11111 پر بات کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، جو IT کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے کچھ آپ کے ذہن میں VFX کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں 11111 پر ہمارے پروگرام میں. تو یہ کہنا ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مقیم صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی ابھی اس حوالے سے، تو آپ نے ماشاء اللہ جو کام کیا وہ فلم اور ہمارے یہاں کی فلم کا بھی انڈسٹری آپ کی نظر سے گزر رہی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا. تو کیا آپ دیکھتے کہ ہماری انڈسٹری کہاں تک پہنچی ہے ابھی؟ یہ ہمارے کیونکہ پرانی فلمیں تو الگ دور تھا، وہ 80s کے 70s کے 60s کی فلمیں تھیں، مگر اب ہم جب دور چینج ہو چکا ہے، ہم ڈیجیٹل ہو چکے ہیں، ہماری مووی بھی بن رہی. اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ اب اکیلا بندہ سارے کام بھی کر لیتا ہے. اس وقت تو پوری ٹیم میوزک کی پوری ٹیم ہوتی تھی، اور آپ کا تعلق میوزک سے بڑا گہرا رہا ہے. تو نہیں میں تعلق تو کافی رہا ہے نا، مطلب آپ دیکھیں نا اب وہ خطاطی سے آپ کے خاندان سے یہ آرٹ جو ہے آپ کے گھر سے نکل رہا ہے، پورا آرٹ کی ابتدا وہیں سے ہو رہی ہے. تو میوزک سے کہاں تک ویسے آپ کا تعلق؟ ویسے تو طب یونانی بھی آرٹ ہے، وہ بھی بڑا آرٹ ہے، وہ بھی ماشاءاللہ. حکیم مرسلین صاحب کا نام کون نہیں جانتا. شکریہ بہت. تو اصل میں دیکھیے یہ اگر آپ کا کوشچن اگر میں ریفریز کروں کہ وہاں کی انڈسٹری، تو یہ دونوں انڈسٹریز جو ہیں دونوں میں ہی چیلنجز تو چل ہی رہے ہیں. وہاں پہ بھی چل رہے ہیں، یہاں پہ بھی چل رہے ہیں. یہاں کا معاملہ صرف یہ ہے کہ اگر میں اس کو اس انداز سے کہوں، اور پتہ نہیں میں صحیح کہنا چاہوں گا بھی یعنی کہ اگر پورا جسم لہو لہان ہے تو ہم انگلی کو کیسے اچھا کر پائیں گے؟ بالکل صحیح بات. تو بہت بڑی گہری بات. ذرا سا میں اس کو اس انداز سے یوں کہوں گا کہ دیکھیں فلم میں اس میں گڑ ڈالنا پڑتا ہے. اس میں پروڈکشن ہاؤس کے اندر ایک ایک شاٹ کے لیے، جب میں جارج اور جنگل پہ کام کر رہا تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ کئی دن ہم لوگ چلے جاتے تھے، اور میرا جو کام تھا ہاتھی کے اوپر، ہاتھی کو ایک مڈ یا اس کیچڑ کے اندر اس کو انٹریکشن دیکھنا تھا کہ کس طرح سے ہاتھی کے پاؤں پڑ رہے ہیں. صرف یہ میرا اس میں زیادہ تر کام تھا. مگر وہ ہماری ٹیم کو لے کے جاتے تھے کہ اس میں دیکھتے تھے کہ آپ جائیے اچھلیے کودیں کھیلیں کودیں کہ کس طرح سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں مڈ کے اندر. اور یہی حال ایک ہر فلم کے اندر بہت سارے لوگ بیک گراؤنڈ میں R&D چل رہی ہوتی ہے کہ اگر ٹسکر ایک فلم بن رہی تھی جو نہیں بن پائی، PTI بنا رہے تھے وہ لوگ، تو اس میں بھی یہی تھا کہ پوری ایک ٹیم جو تھی وہ نیپال میں جنگلوں میں گئی بھی تھی اور وہاں پہ وہ ہاتھیوں کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے. یہی سارا کام ٹوائے اسٹوری لے لیں تو بڑی ایک ریسرچ R&D. اب ہمارا شاید ایک کلچر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بھائی چونکہ بجٹ بھی نہیں ہوتا، پروڈکشن ہاؤس بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں اور اس میں ان کو ایک چیز نکالنی ہوتی ہے جس میں بڑا زبردست ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے جو اس میں سے بھی چیزیں نکالتا ہے بڑے خوبصورت. مگر ایک R&D کی بیک اپ اگر ہوتی ہیں تو یہ ساری نہ صرف یہ بلکہ پھر دوسری بات اس پوری انڈسٹری میں پاکستانی کی بات نہیں کر رہا بلکہ امریکہ میں یا پوری اور دنیا میں بھی کہیں پہ بھی VFX آرٹسٹ کو وہ مقام نہیں مل پاتا جو کہ ایک آرٹسٹ کو مل رہا ہے، ملنا چاہیے. اس سے اس کے اندر ایک کیریئر کی جو اب گروتھ ہے وہ اس میں رک جاتی ہے. پھر ہمارے یہاں پاکستان میں پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ انسٹیٹیوشنز اتنے ہیں نہیں جو کہ اس کی صحیح طرح سے تعلیم دے سکیں، اور ان انسٹیٹیوشن کا وہ شیک ہینڈ نہیں ہے انڈسٹری سے جو ہونا چاہیے. تو وہ یہ ایک بڑا ڈیلیما ہے ہمارے یہاں کہ ہم اس فیلڈ کو کس طرح
रास्ता से ऊपर लेके आए. मगर आई एम गोइंग बैक टू द सेम वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट कि वो पूरा जिस्म अभी तो लहू लहान है, मगर उसमें भी बड़े ज़बरदस्त काम हो रहे हैं. आप देखते हैं कि हमारे यहाँ मौला जट है और कमली के अंदर काम बड़ा अच्छा हुआ है, कायदे आजम की फिल्म. और यू नो जो अगर आप कहेंगे कि जबरदस्त एनिमेशन में भी काम हो रहे हैं, अला यार जो मारखोर की, तो बड़े खूबसूरत काम. सितारा एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी. तो इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे भी काम हो रहे हैं, मगर वही है कि हम बस एक कंस्ट्रेंट के अंदर हैं और वहां पे ये सारी चीजें चल रही हैं. बजट कंस्ट्रेंट है. फिर उसके बाद एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरी जब पहली बार वर्ल्ड डिज्नी के साथ जब मैंने काम शुरू किया तो पहला दिन जो था तो वो था हमारा ओरिएंटेशन कहते हैं. अच्छा. तो उन्होंने पूछा कि भाई वी आर गोना लेट यू नो कि व्हाट इज द मैजिक ऑफ डिज्नी. एंड तो हमें 4 बजे तक सुबह से 4 बजे जब वो वापस आए तो उन्होंने ओरिएंटेशन तो होती रही, तो हम सब लोग क्यूरियस थे कि ये लोग क्या कहेंगे. तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो मैजिक ऑफ वर्ल्ड डिज्नी है वो ये है कि अगर टार्जन एक जंगल में एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग लगा रहा है तो वो एक स्क्रीन के कॉर्नर पे लगा रहा है, मगर उसी स्क्रीन के दूसरे कॉर्नर पे पत्ते हिल रहे हैं. अटेंशन टू डिटेल. तो अटेंशन टू डिटेल बेसिकली डेविल इज इन द डिटेल. तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो यहाँ पे मोशन पिक्चर्स में आती चली जाएगी और आएगी और आ भी रही है. तो मैं आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि टेक्नोलॉजीज बड़ी अच्छी होती चली जा रही. तो आप घर बैठे बैठे आप फिल्में बनानी शुरू कर देंगे और बड़े सिंपल अंदाज से बड़े अच्छे अच्छे लोग जो हैं, सिंपल लोग, वो फिल्में बनाएंगे. अच्छा, VFX ये मतलब इसका क्या, ये विजुअल इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट जो है एक होता है स्पेशल इफेक्ट्स जिसके अंदर आप फिजिकल इन्वायरमेंट से भी आप इफेक्ट्स बनाते हैं. तो ऑडिसी एक बड़ी पुरानी फिल्म है, उसमें वो सारे अच्छा खासा काम कैमरे से ही इफेक्ट्स होते हैं सारी चीजें. अगर VFX के अंदर या डिजिटल इफेक्ट्स जो आप कह सकते हैं तो उसमें वो सारी चीजें होती है. एक फिल्म आई थी इंग्लिश, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, फायर पावर, शायद आपकी नजर से गुजरी हो, माजी में बड़ी पुरानी फिल्म. उसमें सुना था कि बड़े पता नहीं कुछ 300-400 हेलीकॉप्टर सवार किए गए. ऑरिजिनली सुना था मैंने. अब वो मैंने देखी इत्तेफाक से, तो वो मैं हैरान. तो और उसमें सुना था कि उसमें कई 100 जो है वो उसके क्रू भी मरे उसके दरमियान में. मतलब फायर पावर बड़ी, वो दौर था जब फिल्में आती थी. तो मैंने कैप्री भी अपने शायद प्रिंस पे देखी थी वो. तो क्या वो ऐसा उस वक्त भी ऐसा था वो, हालांकि वो भी 90s 80s की बात है. उस जमाने में मैकेट्रॉनिक्स, आपने किंग कॉन्ग देखी होगी. किंग कॉन्ग देखी मैंने, उस पे प्रिंस पे देखी थी किंग कॉन्ग. प्रिंस पे मैंने भी देखी थी. तो वो उसमें जो है वो पूरे लाइव एक्शन जो है वो उस इफेक्ट्स होते हैं और उसमें वो एक फ्रेम बाय फ्रेम. असल में एनिमेशन जो है वो बेसिकली विजुअल फिनोमेना है. आपने कभी देखा होगा, कभी कैमरे में एक शॉट होता है जिसके अंदर एक बग्गी या हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स हैं वो उल्टे चलते हुए नजर आ रहे होते हैं, या बग्गी के जो टायर्स हैं वो उल्टे नजर आ रहे हैं. वो उसको फिनोमेना को कहते हैं परसिस्टेंट ऑफ विजन. क्योंकि तमाम जो भी चीज, और जिस वक्त अभी भी आप लोग जो देख रहे होंगे, बेसिकली आप कोई एनिमेशन या कोई मूविंग इमेजेस नहीं देख रहे हैं, आप बेसिकली फ्रेम देख रहे हैं. 25 फ्रेम पर सेकंड, 30 फ्रेम पर सेकंड. वो फ्रेम इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं कि आपका ब्रेन उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा. और जब वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा तो वो आपको सिग्नल दे रहा है कि ये कुछ मूवमेंट हो रही है. तो ये बेसिकली एक मूवमेंट का, तो ये जब बाद में चीजें आने लगी तो इसको बड़े लोगों ने. अच्छा, फ्रेमिंग जो ये 25 फ्रेम 30 फ्रेम, अगर ये फ्रेम इससे कम होते तो ये फिर क्या स्लो में हो जाती है? जाहिर उसमें जिटर आने, उसमें शेक आने लगते हैं वो. और यही चीज जब आप तेज करते हैं तो वो फिर दूसरा उसका इफेक्ट होता है. आपने याद होगा आपको कि चार्ली चैपलिन जो थे उसमें तेज उसका रीजन ये था कि वो 60 फ्रेम पर सेकंड पे, उस जमाने में उनको ज्यादा अंदाजा नहीं था कि क्या एग्जैक्टली होना चाहिए ताकि ब्रेन जो है वो सिग्नल को रिसीव करे कि हाँ ये दिस इज. तो उस अंदाज से वो या तो टेक्नोलॉजी भी उस अंदाज से उस वक्त नहीं पहुंची थी. तो इसीलिए वो हमें तेजी से चलते, जब पुराने जो साउंड के बगैर जो फिल्में होती थी उसमें वो यही पुरानी फिल्में चार्ली चैपलिन की देखे तो वो सारी वो तेज कहीं ऐसा नहीं कि वो मतलब नॉर्मली इस पे चल रहा है. तो ये हकीकत है. चले, बहुत अच्छे वाकई. और यकीनन जो है आप देख रहे हैं इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकीम मोहसिन हमारे साथ मौजूद, बड़ी खूबसूरत. अच्छा, हमारे यहाँ जो आप माशाल्लाह मेरे ख्याल यहाँ भी आपने शायद किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में शायद आप कुछ आपने ज्वाइन किया था शायद.
ग्राफिक के हवाले से? हाँ, यहाँ पे मैंने एडवाइजिंग की है, कुछ लोगों के लिए भी एडवाइजिंग की, और उसमें बड़ा अच्छा भी लगा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ के जो वर्क इन्वायरमेंट है वो मेरे लिए बड़ा एलिनेटेड इन्वायरमेंट भी था. वहाँ की जो इंटरेक्शन है वो भी एक अच्छा लगा कि भाई किस तरह से वो हो रही हैं चीज़ें. द रीज़न वाई आई एम नॉट हैवीली इन्वॉल्व इन इट बिकॉज आई थिंक और मुझे होना चाहिए, मगर एक आई थिंक मैंने जो वॉल्ट डिज्नी के साथ एक चीज़ सीखी वो ये है कि आपके जो एसेट्स हैं वो आपकी आंखें हैं, और वैसे तो अल्लाह ताला आंखें बड़ी ने आंखें बड़ी ने हकीकत है. मतलब तो होता ये है कि आप जब पहले हमारा शॉट अप्रूव हो रहा था तो उसमें वो लेके बैठ के लेज़र पॉइंटर लेके वो आपको बता रहे होते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यू नो. अच्छा, वो शुरू में आपको बड़ी बुरी लगती हैं, मगर बाद में वही चीज़ होती है जो आपकी आंखें डेवलप कर जाती है. तो अभी यहाँ पे इतना बजट भी नहीं होता है कि आप उस अंदाज से उसको करें, और फिर बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं. आप टेक्नोलॉजी से भी आप इतना नहीं, अब तो खैर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आने लगी हैं, और ये सब चीज़ें मेरे तो मल्टीपल पैशन है, आपको एज यू ऑलरेडी नो. तो वो जब भी मौका मिलता है मैं इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ और करना चाहता हूँ. हमारे ये इस वक्त जो हमारे मतलब अब जो सिलसिला चल रहा है IT के हवाले से और इसके ग्राफिक के हवाले से हमारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हमारी यूथ को, तो ये चीज़ हमारे आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ हमारे इस वक्त डेवलप हो रही है या आगे या होनी चाहिए, या पहुँची या नहीं पहुँची? नहीं, बिल्कुल हो रही हैं. हमारे यहाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े मेहनती बच्चे हैं, वो काम कर रहे हैं, मगर उसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व. देखें, VFX आर्टिस्ट जब हॉलीवुड में हायर किया जाता है तो वो सिर्फ स्किल बेस के ऊपर हायर नहीं किया जाता. अच्छा. क्योंकि वो तो टेक्नीशियंस हैं बहुत सारे. VFX आर्टिस्ट का जो एक उसका जो स्टेटस है वो ये होता है कि वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करे, उस सोच को इवैल्यूएट करे कि हाउ डू आई क्रिएट इमोशंस इन ए रेक्टिलिनियर फ्रेम वेयर समथिंग इज हैपनिंग एट वन पॉइंट, वेयर इज द पॉइंट ऑफ अटेंशन और फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस के ऑडियंस का क्या है. तो अगर आप माइकल बे की एक बात बताऊं आपको कि माइकल बे के साथ जब मैं काम कर रहा था और आर्मेगेडन में, तो एक शटल की जो सबसे शुरू में ही आर्मेगेडन की जब शटल एक्सप्लोड होती है तो वो मेरा शॉट है जिसमें मेटियोर्स बहुत सारे आ रहे हैं, शटल एक्सप्लोड होती है. तो उस जब मैं एक्सप्लोड उसको किया तो उसमें हम लोगों ने लाइव एक्शन और डिजिटल एलिमेंट्स दोनों को रखा. लाइव एक्शन ये कि 20th स्केल शटल हमने एक्सप्लोर की और डिजिटल एलिमेंट्स फिर मैंने डाले. तो माइकल बे का ये कहना था कि एवरी जो शॉट आपका होगा वो एक पेंटिंग की तरह से, अब आपने उसके अंदर क्रिएट करना है. तो मैंने उसके अंदर एक टम्बल होती हुई एक ऑब्जेक्ट जो कि एक्सप्लोड हुआ वो एकदम स्क्रीन के तरफ से गुजरा है, वो शिप करके गुजरा. तो वो अब जब आप उसको देखते हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर तो एकदम आपको घबराहट होती है कि यहाँ से कुछ गया. तो आपको इस तरह की चीजें करने के लिए आपका एक बजट होता है, आपका या आपको फ्रीडम दी जाती है कि आप ये कुछ करें. तो वो अभी उसका फुकदान है और वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता चलेंगी. मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि भाई देखें, मैं आपको फोटोशॉप सिखाऊंगा अगर वो लियोनार्डो डा विंची आप उससे नहीं बनेंगे, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप सीख लेंगे मगर आप उससे शेक्सपियर नहीं बन पाएंगे. आपको अपना the most important tool that you have is your brain. और उसकी जो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप हमेशा अपने ब्रेन, अपने ग्लास को आधा खाली रखें. हमेशा ये ना समझें कि मुझे सब कुछ आ गया है, क्योंकि जैसे द मोमेंट दैट यू नो that you don't know, तो हमेशा वो स्पंज की तरह रहें, हमेशा उसको सीखें, उसको सिखाएं. जब भी आप सिखाते हैं तो फिर आप में और चीजें कुछ सुना रहे थे कहानी मुख्तसर सी जी. हमारे पास 12-13-14 मिनट है. हाँ, ये आई थिंक द रीजन वाई मुझे बताना चाहिए कि शायद आपके प्रोडक्शन हाउस से भी रिलेटेड हो. वो ये कि मैं जब जॉर्ज ऑफ जंगल पे काम कर रहा था तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, वो वहीं पे आर्टिस्ट थे. तो वो मैंने कहा एंडी आप ये इतना सब कुछ सीख चुके हैं और आप ये, क्योंकि उन्होंने वो काम मुझे सिखाया सिर्फ 2 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर, जबकि वो रिसर्च कर रहे थे 3-4 महीने से. तो मैंने कहा आपने इतनी ज़्यादा रिसर्च, इतने दिन की रिसर्च आपने सिर्फ 2 दिन के अंदर मुझे सिखा दी, ये क्या भाई, ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा है. तो एंडी ने बड़े हंसते हुए बड़े लाइट अंदाज से जवाब दिया कि देखिए मिस्टर खान के
ہوتا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو نہیں سکھاؤں گا تو میں پھر کچھ اور کیسے سیکھوں گا. کیا بات ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک جو شیئر کرنے کی نالج کی جو شیئرنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اینی پروڈکشن ہاؤسز میں. پروڈکشن ہاؤسز کی دوسرے پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ کولیبریشن بڑی امپورٹنٹ ہے. ان پروڈکشن ہاؤسز کی کولیبریشن انسٹیٹیوشن کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ان انسٹیٹیوشنز اور پروڈکشن ہاؤسز کی جو لنک ہے وہ پالیسی میکنگ کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے, تب جا کے ایک جسم میں ہیلنگ شروع ہوتی ہے. مگر یہ آپ نے سسٹم پورے بتا تو دیا, مگر یہ اللہ کرے کہ ایسا ہوگا. ہمارے یہاں پتہ ہے ہمارے سسٹم کیا ہے کہ ہمارے یہاں تو اگر کوئی مطلب پروڈکشن ہاؤس میں ہے یا کہیں بھی ہے تو وہ دوسرے کو سکھاتا ہے, اس لیے کہتا ہے یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا. مطلب ہماری یہ بڑا ایک ذہنی سوچ ہماری اتنی محدود ہے. آپ سکھائیں گے تو آپ آگے نکلیں گے, کیونکہ وہی بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ. اچھا دوسری چیز میں پروڈکشن ہاؤس کی آپ نے بات کی, میں یہ ضرور کہتا چلوں کیونکہ بڑی امپورٹنٹ چیز وہ میں نے نوٹ کی اور جس پہ میرا دل کافی رنج ہوتا ہے بینگ حکیم اگر آپ کہیں گے, کہ میں اس کو پھر میں صحت کے انداز سے دیکھتا ہوں. خدا کے لیے آپ جیسا جب آپ فلم پہ کام کرتے ہیں, اینی ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں, آپ موشن پکچرز میں یا آپ ویب سائٹ میں یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل, خاص طور پہ میں پروڈکشن ہاؤس انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں. دیکھیں آپ میں ابھی بیٹھا ہوں نا یوں, مجھے بتایا نہیں تھا کسی نے کہ مجھے یوں نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ ہمیشہ اسٹریٹ آپ بیٹھیں تاکہ آپ کا جو باڈی پاسچر ہے وہ صحیح رہے. آپ کی چیئر سب سے اچھی رہے تاکہ چیئر کے اوپر بالکل کمفرٹیبل انداز سے بیٹھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا پھر آپ کا گیز, آپ کی گیزنگ جو ہے, گیزنگ کہتے ہیں کہ آپ اسکرین کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر 30 ڈگری کا وہ اینگل ہونا چاہیے اسکرین کے اندر, کہ وہ آپ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی نیک کے اوپر آپ کا. پھر آپ کی ہمیشہ 1-2 گھنٹے میں آپ آنکھوں کو بریک دیا کریں. یہ ہمیں ڈزنی میں بھی سکھایا گیا. ڈزنی میں وہاں پہ ایک کوائٹ روم تھا کہ بھائی آپ جب تھک جائیں تو آپ وہاں پہ چلے جائیں اور آرام کریں, ریسٹ کریں. تو یہ آنکھیں بند کریں, آنکھوں میں یہ ہاتھوں سے ذرا سا نا یوں مساج کریں, کیونکہ ڈیجیٹل انوائرمنٹ, بلو لائٹ اور بہت ساری چیزیں بڑی پرابلم کرتی ہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں. باہر کی چیزیں خدا کے لیے نا, آپ کی پرمیشن کے ساتھ باہر کی چیزیں کھاتے وقت بالکل ڈھٹائی سے, بے شرمی سے پوچھا کریں خدا کے لیے کہ کیا اس میں مونوسوڈیم گلوکومیٹ, چائنیز سالٹ یا چکن کا پاؤڈر تو نہیں ڈلا ہوا ہے. وائی؟ بیکاز اٹس گونا ہارم یور, آپ کا جو نیکسس ہے ہاضمے کا, آپ کا دیکھیں پوری باڈی جب سوچتی ہے تبھی تو خوبصورت کام نکلے گا. تو آپ کو صحت مند رہنا بڑا ضروری ہے. چاہے وہ بھوکے رہیں, گھر جا کے دہی سے روٹی کھا لیں, وہ آپ کے لیے صحت مند ہے. مگر یہ بہت ساری چیزیں ان چیزوں کو نہیں وہ اچھا. ویسے یہ مجھے تھوڑا بتائیں, جب ہمارے پروڈکشن ہاؤس میں ہمارے یہ تمام لوگ جو کمپیوٹر میں کام کریں گرافک کا, تو ان کے لیے کیا مطلب ڈسٹینس کیا ہونا چاہیے اسکرین کا, ان کی آئی کانٹیکٹ سے کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک اور کیا مطلب برابر ہونا چاہیے نیچے؟ کیوں عام طور پہ کیا ہوتا ہے بندہ یوں بیٹھا ہوا ہے اور اسکرین نیچے لگی ہوئی یوں دیکھ رہا ہے, یا یوں بیٹھا تو یوں دیکھ رہا ہے وہ بیٹھا ہوا. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا, بہت اچھا ایک سوال, کیونکہ اس کا جو ایک منتر ہے وہ یہ کہ 30 ڈگری کا اینگل پہ وہ آپ کو آپ کی اسکرین ایسی ہو کہ آپ کی گردن نہ ہی یوں دیکھ رہے ہوں اور نہ ہی یوں دیکھ رہے ہوں. تو اب پھر اس کے بعد گیزنگ ہے کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ بالکل اسٹریٹ دیکھ رہی ہیں, پھر آپ کے جو ٹانگیں ہیں وہ ریسٹ کر رہی ہوں آپ کی زمین کے اوپر, پھر آپ کے ہاتھ کے اوپر ایک سپورٹ ہو, کیونکہ یہ جو یہاں پہ جو مسئلے آ جاتے ہیں وہ بھی پھر ماؤس کا پکڑنا, یہ جو ہے آپ کچھ نہ کریں, کم از کم اسٹریچنگ کیا کریں, ہر روز اسٹریچنگ کیا کریں, کیونکہ یہ کام جو ہے پہلوانوں کا کام ہے. تو یہ اس میں آپ کو ہر صورت میں صحت مند رہنا ہے, آپ کے دماغ کو صحت مند رہنا ہے, اور اگر اس طرح کی چیزیں اگر آپ نے لی تو وہ کب تک چلے گا, جیسے کہتے ہیں نا گدھا کب تک بھاگے گا. ہاں یہ بات تو حقیقت ہے. اچھا ہماری یوتھ کے بعد تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ بتائیں کہ جو خاص طور پہ جو گرافک کے یا ان چیزوں سے جو وابستہ ہیں ان کا فیوچر, وہ اپنے فیوچر کے والے ان کو کیا چیز جو ہے وہ زیادہ لے کر دیکھنی چاہیے کہ کس چیز پہ زیادہ کام کریں, کس چیز کو فوکس کریں تاکہ ان کا فیوچر برائٹ ہو سکے. بہت اچھا سوال. انفیکٹ شوبی صاحب دیکھیں, آپ اگر بینگ اے گرافک ڈیزائنر, بینگ any kind of designer, design is a purposeful, systematic and creative activity to solve problems of this physical world. اور اس میں مختلف manifestations ہیں ڈیزائن کے. speculative design
ڈیزائن ہے, امپیتھک ڈیزائن ہے, انٹیریئر ڈیزائن ہے, اور یہ بہت سارے آرکیٹیکچرل ڈیزائن. تو یہ آپ چاہے کسی بھی فیلڈ کے ڈیزائنر ہوں, آپ کو ڈیزائن کے بارے میں پڑھنا چاہیے کہ ڈیزائن میں کیا ہو رہا ہے. اگر اسپیکولیٹو ڈیزائن ہے تو وہ فیوچر کو سوچ رہا ہے, اور فیوچر کے سینیریوز کو دیکھ رہا ہے, وہاں سے کوسچنس کریٹ کر رہا ہے. اگر امپیتھک ڈیزائن ہے تو آپ بینگ امپیتھک ڈیزائنر, یو لیو یور ڈیزائنرلی تھنکنگ اینڈ یو immerse yourself with the users and user centric ڈیزائن کے اندر. تو آپ کو یہ سب چیزیں پتا ہونی چاہیے. پھر گرافک ڈیزائن یا ویژول ڈیزائن کے ٹرینڈس کا پتا ہونا چاہیے کہ وہ ٹرینڈس کیا کیا ہیں. آج کل پکسلیشن, ڈیکنسٹرکٹیو آرٹ, سارے ڈیکنسٹرکشن اور یہ ساری چیزیں اب نئے ٹرینڈ آ رہی ہیں. ایک زمانے میں منیملزم تھا, اب وہ میکسیملزم. تو یہ سب چیزوں کے بارے میں اویئرنیس. اب اے آئی تو آپ کی انگلیوں پہ ہے, آپ کی ٹپس, فنگر ٹپس کے اوپر ہے. آپ آرام سے زبردست چیزوں کو آپ ان سے معلوم کریں تاکہ آپ کمپیٹ کر سکیں. آپ جو باہر کی دنیا ہے بڑا مشکل ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا آسان ہے, مگر اس میں کم از کم یہ ایک ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی کریٹو کام کر رہے ہیں, ویژول فینومینا کریٹ کر رہے ہیں, ویژول اسٹیٹکس کریٹ کر رہے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں پڑھیں, اس کے بارے میں معلوم کریں, کوشچن کریں. اینڈ ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ کہوں گا جو ہمارے ہائی اسکول ہے کہ ان کو نہ روکیں کوشچنس کرنے سے, کیونکہ وہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کو وہ برباد کر دیتی ہے. کریٹیکل تھنکنگ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کے ایلیمنٹ ہے جو آپ کو بینگ اے ڈیجیٹل ڈیزائنر یو ہیو ٹو ہیو اٹ. ادروائز آپ ایک ٹیکنیشین بنتے چلے جائیں گے جو آپ کو نہیں بننا چاہیے. آپ لیڈ کریں, آپ دیکھیں کہ کیا چیز میں نہیں کر سکتا ہوں, نیا کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ بچوں میں وہ کورسز میں, وہ سلیبس کے اندر ہم لے کے آئیں, تاکہ یونیورسٹیز میں جب وہ جائیں تو ان کے پاس ایک طرح سے ایک مواد ہو ذہن میں کہ کس طرح سے کوشچن کریں, کس طرح سے اس کے آرگیومنٹ کریں, کس طرح سے اس کو ڈائلاگ میں کنورٹ کریں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بھائی ہمیں وہ ایک ورک فورس چاہیے جس کو ہمیں ڈیل کریں. ہمارے یہاں پتہ آج ڈاکٹر صاحب, آج خاص طور پہ ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو آرگو کرنے سے بڑا روکا جاتا ہے. ان کو مطلب سوالات کرنے سے, بحث کرنے سے. اگر کوئی کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سر یہ کیوں, یار ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو. میں عموماً دیکھا, میں ایک تو بہت پہلے کئی سال پہلے باجو میں گیا تھا, تو تھوڑا کرنے کے وہاں میں لیکچر دینے ایک دفعہ, کئی سال پرانے بات ہے. تو اس درمیان میں جب میں بات کر رہا سوال, انہیں کے کچھ وہ میرے بڑے فین تھے, وہ ٹیچر, وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے, اسی میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے اٹھ کے اگلے کے اسٹوڈنٹ کو منع کر دیا, یار تم کیوں بار بار سوال. میں نے کہا نہیں سر, ان کو کرنے دے سوال. مگر ہمارے یہ بڑا مسئلہ, جب وہ سوال مطلب کرنے سے روکیں گے, ان کے ذہن کی جو ریسرچ ہے جو ان کے ذہن میں آ رہا ہے روکیں گے, تو وہ کیسے آگے کیسے بڑھیں گے. دیکھیے ایک سینٹینس ہمیشہ یاد رکھتا رہا ہوں میں ہمیشہ کہ واٹ ایف. اچھا واٹ ایف کے اندر تو ہے ہی سارا کانسیپٹ. سوال اگر یہ چیز یہ اس طرح سے ہے تو یہ چمچہ الٹا کیوں رکھا ہے. واٹ ایف کے اگر یہ چمچہ الٹا ہو تو پھر کیا ہونا ہے. تو وہ یہ جو واٹ ایف کا کوشچن ہے, یہی آپ کے اندر اگنائٹ کرتا ہے ارتقاء کو. یہی آپ کے اندر کچھ دوسرے مالیکیولز, آئی ڈونٹ نو مالیکیولز, کانشیسنس کے اندر جو چینجز آتی ہیں یا کاگنیشن میں چینجز آتی ہیں. تو آئی تھنک آئی ایم اے نان کنفارمسٹ کہ بھائی اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہے اس کی طرح سے ہی دیکھیں. آپ ہمیشہ سوچیں کہ کیا چیز نہیں کی جا سکتی. اگر چمچہ الٹا ہے تو یہ سیدھا کیسے ہو سکتا ہے, یہ سیدھا کب ہوگا, یہ الٹا کیوں ہے. بالکل ہاں, یہ سوال ہی کا کہ کیا یہ کیوں الٹا ہے. یہ اس طرح کی بہت سارے. تو بچوں میں بہت ضروری ہے کہ کیوریوسٹی کو, جسے ہم کہتے ہیں تجسس کا, کیوریوسٹی کا ہونا بچوں میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ان کی اپنی زندگی کے لیے سکسیس ہونے کے لیے یہ تجسس بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری. مطلب یہ وہ پہلی سیڑھی ہے یہ. اور بڑے ہو کے بھی اپنے بچے کو نہ ماریں. تو وہ کیونکہ بچہ ہی ہوتا ہے تجسس. وہ بالکل بالکل. سائنس کا ایک بہت اچھا ایک اصول ہے کہ جب تک کہ آپ نے انگلی اس میں نہیں ڈالی ہے شعلے میں, تب تک کہ آپ کو گرمائش میں کیسے پتہ چلے گا. تو تجسس کو ہمیشہ کبھی نہیں مارے. صحیح, بہت اچھی بہت اچھی. زرین غنی والا نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو زرین. سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کو ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اچھا اس کے علاوہ اب ماشاء اللہ جو یہ تو ساری باتیں ہماری ہو رہی ہیں, آپ ماشاء طبی یونانی سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے. بالکل. تو میں جب بھی دیکھوں ماشاء اللہ آپ کی صحت ماشاء اللہ نظر بد سے بچائے. It's not dark yet, but it's getting there. کیا بات ہے.
तो मतलब वो भी आप साथ साथ लेके चल रहे हैं? जी हाँ, असल में मेरे तो मल्टीपल पैशन, मगर ये तो एक तो हमारे अब हमारे खानदान का पेशा है, और इसमें मैंने तालीम भी ली, 3 साल का डिप्लोमा भी किया, और उसके साथ जो तिब्बिया काउंसिल है उसके साथ रजिस्टर्ड भी हूँ, और ये जो फार्माकोपिया, मैं इसको इस अंदाज से भी देखता हूँ कि मेरी जो क्लिनिकल या मेरी यूँ कह सकते हैं कि आर्टिस्टिक पब्लिक परफॉर्मेंस है, वो मेरी नब्बाजी है, पल्स रीडिंग, और जो मेरा स्टूडियो वो मेरा फार्माकोपिया है। क्या बात है, वाह वाह। और जो मेरी क्या चीजें मैच की आपने, और जो मेरी प्रिस्क्रिप्शन जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरा आर्ट वर्क है। क्या बात तो एक तरह से ये मेरे लिए, और है भी अबू अली सीना जो थे बड़े मशहूर हकीम, बहुत मशहूर, वो एक आर्टिस्ट भी थे, और वो एक म्यूजिशियन भी थे। तो इन 2 किताबें म्यूजिक की लिखी बोली थी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि तिब्ब यूनानी जो है वो खासतौर पे पल्स रीडिंग, वो मेरे पीएचडी का भी हिस्सा है, और वो उसमें मुझे बड़ा एक अच्छा एक पता चला कि हमारे वालिद कहते थे कि सितार के तारों की तरह नफ्स को पकड़ो। वाह। तो वो ये सब चीज़ें आती रहीं, और उसमें बड़ा अल्लाह का शुक्र रहा कि मेरी क्या औकात के उस मुकाम पे, कि मगर ये कि वो बड़ा अच्छा 2 क्लिनिक्स चल रहे हैं, और एक तरह से तिब्ब यूनानी भी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए, बड़ा अच्छा लगा, और तशरीह की रहेगी ये भी, मगर इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर इसको फिर बहुत शुक्रिया, पूरा करेंगे। बहुत अच्छा लगा। और कुछ आप कहना चाहें तो हमारे कुछ मुख्तसर कुछ पैगाम देना चाहें, वही बात, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे तो पहुँचाते, जहाँ तक पहुँचे। कभी भी मायूस ना हो। आई थिंक मायूसी जो है वो आपको दूसरी ट्रैक पे ले जाती है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। जब भी आप पॉजिटिव सोचेंगे, अमेजिंग लोगों से मिलेंगे, अमेजिंग चीज़ें आपके सामने होंगी, और उसी में बड़ा मज़ा आएगा आपको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और मेरी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, हमारी मैनेजमेंट की जानिब से थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने। बहुत शुक्रिया। आप तमाम दोस्तों का भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और खुश रहें, सलामत रहें, और बस दुआओं में याद रखिएगा उन सबको कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।